اس بات کو پسند کرتے تھے کہ میری امت میرے اوپر درود پڑے اور رب ان پر رحمت نازل کرے. کیا پسند تھی حضور کے کہ میری امت مجھ پہ درود پڑے اور میرا رب رحمتوں کا نزول کرے. صحیح مسلم میں روایت ہے جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اللہ اکبر. اور اگر درود کے ساتھ سلام بھی ہو تو مجھے ایک شعر اتنا اچھا لگتا ہے تو سادہ سا, پتہ نہیں اس کا وزن بھی ٹھیک ہے نہیں, کسی سادے سے بندے نے کہا ہے لیکن مجھے بڑا پسند آیا. بعض روح کھینچ لیتے ہیں نا. کسی نے کیا خوب کہا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. کتنا سادہ اور کتنا خوبصورت. درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے, سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور اگر حضور کی طرف سے وعلیکم السلام کے لفظ آگے تو اور کیا چاہیے. اس لیے کثرت سے حضور کو سلام کرو. یار آپ گلی سے بازار سے گزرتے ہوں تو کوئی لڑکا, کوئی بزرگ, کوئی شخص آپ کو روز سلام کرے تو ایک دن آپ پوچھتے ہیں نا یہ کون ہے, روز ہی سلام کرتا ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ روز سلام کرتا ہے. پھر کس دن آپ روک کے پوچھیں گے پتر کس کے پتر ہو, اتنے اچھے ہو کہ روز سلام کرتے ہو. تو ایک دن حضور بھی پوچھیں گے نا یہ کس کا پتر ہے, یہ کس کا بیٹا ہے, یہ روز مجھے سلام کرتا ہے. تو پھر حضور سے تعارف ہو جائے گا. اس لیے حضور کو سلام کیا کرو. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں جب آقا نے فرمایا نا کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے پہ درود پڑا کرو, تو میں نے عرض کی حضور جب آپ وصال کر جائیں گے تب بھی یہ عمل جاری رکھیں. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مٹی پہ حرام کر دیا نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اس لیے جمعے کے دن کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھو, میرے اوپر سلام پڑھو. اللہ اکبر. تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ بات پسند آتی ہے کہ کوئی میرے پہ درود پڑھے اور پھر رب اس پہ رحمت نازل کرے. اللہ اکبر. حضرت ابی بن قعب کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور میں چوتھا حصہ آپ پہ درود پڑھوں گا اور باقی جو 3 حصے ہیں دیگر وظیفے کر لیا کروں گا. تو آقا کریم نے فرمایا ما شئتا وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, جیسے تمہاری مرضی, لیکن اگر درود کو بڑھا دو تو ہوگا اچھا. تو میں نے کہا حضور میں آدھا وقت درود پڑھوں گا, آدھا دیگر وظیفے کروں گا. فرمایا ما شئتا, جو تمہاری مرضی, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو اچھا ہوگا. میں نے کہا حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا, 1 حصہ باقی وظیفے کروں گا. فرمایا بہت اچھا, لیکن درود کی مقدار بڑھ جائے تو پھر اور اچھا ہوگا. عرض کی حضور میں پڑھوں گا ہی درود, میں سارا وقت ہی درود پڑھوں گا. تو سنو میرے حضور نے کیا کہا, یہ ترمذی کی روایت ہے. حضور نے فرمایا پھر تیرے سارے دکھ مٹ جائیں گے, سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تو اس لیے کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھیں تو اس سے حضور بھی خوش ہوتے ہیں کہ میرے امتی پہ رب کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. جمعۃ المبارک کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور فرمایا اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں. تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حیات طیبہ میں تو ٹھیک ہے لیکن جب آپ انتقال کر جائیں تو کیا اس کے بعد بھی یہ عمل جاری رکھا جائے. ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. تو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو درداء سے فرمایا ہاں میرے وصال کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنا, اور ساتھ ارشاد کیا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, اللہ نے مٹی پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے, نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو کہا کہ یہ میرے بعد بھی میرے اوپر درود کے سلسلے کو جاری رکھنا. تو ایک مومن تو درود کے ساتھ جڑا ہوا ہے, وہ تو درود کے بغیر دن گزار ہی نہیں سکتا. الگ سے نہ بھی پڑھے تو اس کو نماز کے اندر درود پڑھنا ہی ہوتا ہے. درود ابراہیمی تو نماز کا حصہ بنا دیا گیا اور اس کو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی ترغیب دی گئی. تو درود ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو اپنی زندگی میں جتنا زیادہ شامل کر سکتے ہو اتنا زیادہ شامل کر لو. ویسے بھی درود پڑھنے سے بچوں میں تقدس پیدا ہوتا ہے, بچے پاک دامن رہیں, عفت مآب رہیں,
ان کی طبع میں تقدس رہے. آپ چاہتے ہیں, ہر ماں باپ چاہتا ہے, اور پھر دور موجود کے اندر جو فتنے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہماری اولادیں تقدس مآب رہیں. تو ان کو درود کی ترغیب دو, تو اس کا عملی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان میں تقدس کا جوہر پیدا ہوگا اور ان کی عصمت کی حفاظت رہے گی. اور درود شریف پڑھنے والے بچے اور درود شریف نہ پڑھنے والے بچے دونوں کی عادات میں فرق ہوتا ہے. درود پڑھنے والوں کی طبع میں رقت, لطافت, نرمی, محبت, شفقت جیسے جذبات پیدا ہوتے ہیں. یہ درود شریف کا عملی نتیجہ ہے. بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے بڑے اکھڑ ہیں, بڑے تند مزاج ہیں, بڑے سخت گیر ہیں, تو اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج یہی ہے کہ ان کو درود کی تسبیح دو. درود اکڑ توڑ دیتا ہے, طبیعت کی تندی نکال دیتا ہے, طبائع کی تلخیاں ختم کر دیتا ہے, محمد عربی کے نام کی مٹھاس پیدا کر دیتا ہے. حضور کا نام شہد سے میٹھا ہے, دل آویز ہے. کھنڈ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے, شکر اور گڑ میں اتنی مٹھاس نہیں ہے, شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے, قند اور نبات میں اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنی نام محمد میں رکھی گئی. ان کا نام لبوں پر آئے, میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے. ان سا پیارا اور نہ کوئی, ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی. جب وہ سیر کو جایا کرتے, سر پہ بادل سایا کرتے. تو ان کا نام ہی میٹھا ہے, دل آویز ہے. تو درود غصہ ختم کرتا ہے, طبیعت کی تلخی اور تندی مٹا دیتا ہے, اکھڑ پن ختم کرتا ہے. تو آپ اگر چاہیں کہ اولاد اکھڑ ہے تو ان کو کسی طرح درود پہ لے آئیں, درود کی تسبیح ان کے ہاتھ میں دے دیں, تو ان کی طبع میں نفاست بھی آئے گی, ان کی طبع میں لطافت بھی آئے گی, ان کی طبع میں رقت بھی آئے گی, ان کی طبع میں محبت بھی آئے گی, ان کی طبع کے اندر جو ہے وہ لیاقت بھی پیدا ہوگی. درود پڑھنے والا بچہ ذہنی استعداد میں درود نہ پڑھنے والے بچے سے بہتر ہوتا ہے. یہ بھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. دو بچے برابر ذہنی استعداد رکھتے ہوں اور ان میں سے ایک بچہ درود پڑھتا ہو اور ایک درود نہ پڑھتا ہو, تو درود پڑھنے والا بچہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صبح جب انسان بیدار ہوتا ہے تو فرمایا سارے وجود کے جو اعضاء ہیں نا, ہاتھ بھی, پیر بھی, کان بھی, ناک بھی, یہ سارے وجود کے اعضاء زبان کی منت کرتے ہیں, کہتے ہیں تیری مہربانی, تو ٹھیک رہے گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے, اور تو اگر بگڑ گئی تو ہمیں بھی لے ڈوبے گی. گالی زبان دیتی ہے اور مار پڑے تو پھر سارے جسم پہ پڑتی ہے. تو اگر یہ صحیح رہتی, یہ ٹکڑا اگر محفوظ رہتا تو معاملہ ٹھیک رہتا. اپنی زبان کو محفوظ رکھے, اس کی حفاظت کرے, اس کو غلط استعمال نہ کرے. یہ بڑا مشہور قول ہے حضرت علی کا, اسے یاد رکھنا. آپ فرمایا کرتے تھے علم جو ہے وہ مال سے ہمیشہ بہتر ہے. ایک شخص نے کہا حضور تھوڑی سی بات کھول دیں, تو آپ فرمانے لگے مال تو فرعون کی وراثت ہے اور علم نبیوں کی وراثت ہے. اور آپ فرمانے لگے مال تو تقسیم کرنے سے کم ہوتا ہے, علم کو بانٹتے جانا یہ بڑھتا جائے گا. امام راضی نے لکھا ہے مولا علی کا قول. تو پھر حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مال تو دنیا میں پیچھے رہ جاتا ہے اور علم تو قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے.